نام سے ہے، کل میرے بعد پتہ نہیں کس کے نام سے ہو جائے گا۔ کوئی مالک نہیں ہے دنیا کا، صرف ایک مالک ہے۔ لمن الملک اليوم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آواز لگائیں گے، لمن الملک اليوم، بتاؤ یہ بادشاہت کس کی ہے؟ تو سب کہیں گے، اللہ کہیں گے، خود کہیں گے، کوئی سارے انسان تو مرے پڑے ہوں گے، کوئی جواب نہیں دے گا۔ اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار۔ یہ بین الاقوامی جو سیاست ہے، جو بین الاقوامی جو اس وقت قانون ہے، ورلڈ کا جو قانون ہے، اس کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے، ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ وہ دہشت گرد نہیں بولیں گے، یہی کام اگر مسلمان کرتے ہیں تو اس کو لوگ کہتے ہیں دہشت گرد ہے، لیکن مسلمان یہ کام کرتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب بیان فرمائے، اس میں سے قرآن کریم کے اندر تقریباً 14 آداب ذکر کیے گئے ہیں جہاد کے، اور پھر احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ اس میں فخر نہیں ہے، غرور نہیں ہے، کسی کو نیچا دکھانے کا نہیں ہے۔ تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے صرف اعلاء کلمت اللہ۔ دنیا کی جو جنگیں ہوتی ہیں اس میں ملک بڑھانا، پیسوں کی ہوس، ہماری سلطنت حکومت بڑی ہو جائے، یہ اس کا مقصد ہے۔ لیکن اسلام کے اندر جو یہ جنگ ہے، اس کا مقصد وہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ بندوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے، ان کو سمجھایا جائے، اور اس میں 3 شرطیں۔ نمبر 1، پہلے ان کو ایمان کی دعوت دی جاتی ہے۔ نمبر 2، جب ایمان قبول نہیں کرتے ہیں تو ٹیکس دینے پر مجبور کیا جاتا ہے، اگر ٹیکس نہیں دو گے تو تیسرے نمبر پر یہ ہے، اسلام تلوار کے زور سے پھیلتا تو حضرت بلال کبھی ایمان قبول نہیں کرتے۔ کس نے مجبور کیا تھا ان کو کہ سینے پہ پتھر پڑا ہوا ہے ان کے، اور وہ احد احد کہہ رہے ہیں۔ جو لوگ لالچ میں ایمان قبول کرتے، جو لوگ دنیا کے لیے ایمان قبول کرتے، وہ کبھی بھی مکے میں 13 سال تک مسلمان تھے نا، کبھی کسی پہ تلوار چلایا گیا، کسی پر تیر پھینکا گیا، کسی کو مارا گیا؟ یہ جو 13 سال کے اندر جو سینکڑوں مسلمانوں نے ایمان قبول کیا، اس کو کس نے مجبور کیا تھا؟ اگر اسلام تلوار کے زور سے پھیلتا تو اتنے لوگ جو مدینے سے، مکے سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تھے، اپنا گھر چھوڑ دیا، اپنا دروازہ چھوڑ دیا، اپنا خاندان چھوڑ دیا، پیسے چھوڑ دیے، جائیداد چھوڑ دی، بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ نکل گئے۔ وہاں نہ ان کا گھر ہے، نہ رہنے کی جگہ ہے، نہ کھانے کی جگہ ہے۔ کس نے مجبور کیا تھا؟ اگر اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہوتا تو ہرگز یہ لوگ ایمان قبول نہیں کرتے۔ جھوٹی بات ہے۔ ایمان تو اخلاق سے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے، آپ کی سیرت و گفتار سے پھیلا ہے۔ یہ جو جہاد کو کہتے ہیں کہ تلوار کے زور سے، یہ سب پروپیگنڈا ہے جو بعد میں اسلام کے خلاف، اسلام کے دشمنوں نے پھیلایا۔ اور ایک اور چیز، یہ کائنات کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما، اللہ ہی ہے جس نے آسمان کو اور زمین کو اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کس نے پیدا کیا؟ اگر ان مشرکین سے پوچھو کہ قرآن کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر ان کافروں سے پوچھو، ان مشرکوں سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کو کس نے بنایا، کس نے پیدا کیا، تو کہیں گے، ضرور کہیں گے کہ اللہ نے بنایا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر كل يجري الى اجل مسمى، اگر آپ ان سے پوچھو گے کہ آسمان و زمین کا نظام کس نے بنایا، چاند سورج ستاروں کا نظام کون سنبھال رہا ہے، تو یہ کہیں گے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ نے پیدا کیا۔ قرآن کہتا ہے فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، یہ لوگ کہاں الٹے جا رہے ہیں، کہاں پھرے جا رہے ہیں، واپس جا رہے ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اگر آپ ان سے پوچھو کہ بتاؤ آسمان سے پانی کون نازل کرتا ہے جس کے ذریعے سے وہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے بنایا ہے۔ تو کہہ دیجئے کہ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ تو جب پوری کائنات کو اللہ نے بنایا ہے اور اللہ ہی اس کا مالک ہے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ ساری دنیا کے لوگ، اتنے ہزاروں لوگ پیدا ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، سب کے سب بادشاہ، بہت سارے لوگ بادشاہ تھے، ان کی حکومت تھی، بادشاہ تھی۔ آج کیوں نہیں ہے ان کے نام پہ؟ یہ زمین ان کے نام پہ ہے یا ان کے بعد والوں کے نام پہ ہے؟
آج ایک زمین ہمارے نام سے ہے، کل میرے بعد پتہ نہیں کس کے نام سے ہو جائے گا۔ کوئی مالک نہیں ہے دنیا کا، صرف ایک مالک ہے۔ لمن الملک اليوم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آواز لگائیں گے، لمن الملک اليوم، بتاؤ یہ بادشاہت کس کی ہے؟ تو سب کہیں گے، اللہ کہیں گے، خود کہیں گے، کوئی سارے انسان تو مرے پڑے ہوں گے، کوئی جواب نہیں دے گا۔ اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، یہ اس اللہ کے لیے ہے جو تنہا ہے اور سب سے زیادہ طاقت قوت والا زبردست ہے۔ یہ اس کی بادشاہت ہے، یہ اس کی ملکیت ہے، یہ اس کی جائیداد ہے، یہ اس کی پراپرٹی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کا نہیں ہے۔ اب یہ زمین اللہ کی ہے، آسمان اللہ کا ہے، اور یہ کائنات اللہ کی ہے، چاند سورج ستارے اللہ کے ہیں، آسمان و زمین کا نظام اللہ کا ہے، اور بارش کا نظام، ہوا کا نظام، سردی اور گرمی کا نظام اللہ کا ہے۔ اس زمین پر جو اللہ ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اسی زمین پر اگر اللہ کی نافرمانی کی جائے تو کیا اللہ اس کو برداشت کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے نبیوں کو بھیجا، 1,24,000 نبیوں کو بھیج کر کے سمجھایا، پھر بھی نہیں سمجھے تو اب کیا علاج ہے؟ اب یہ علاج ہے کہ پھر اگر تم ایمان قبول نہیں کرتے ہو تو جیسے اگر انسان کی جسم میں کینسر ہو جاتا ہے تو اس کو کاٹ کر کے پھینکا جاتا ہے اور جسم کے دوسرے حصوں کو بچایا جاتا ہے، اسی طریقے سے کفر و شرک کا جب کینسر پھیلتا ہے زمین میں تو اس کفر و شرک کے کینسر کو نکال کر کے پھینک دیا جاتا ہے تاکہ عام انسانوں کا ایمان اور اسلام محفوظ رہے۔ اسی کو جہاد کہتے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا والوں کی سہولت کے لیے، ایمان کے لیے، اور فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ، اگر اللہ تعالیٰ ایک دوسرے سے لوگوں کو الگ نہیں کرتے، ایک دوسرے کا مدافعت نہیں کرتے، تو فرماتے ہیں اس کی وجہ سے جو دنیا کے اندر مسجدیں ہیں، گرجا گھر ہیں، مندر ہیں، کلیسائیں ہیں، سب ایک دوسرے کو لوگ توڑ دیتے، دنیا میں ظلم ہی ظلم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سانپ کو بھی کیا دیا ہے؟ کاٹنے کی صلاحیت دی ہے نا۔ اگر سانپ کے پاس کاٹنے کا نہیں ہوتا تو بچہ پکڑ کے اس کو جب چاہتا مار دیتا ہے نہیں؟ اسی طریقے سے دنیا کے ہر جاندار کو اللہ نے اپنی سیفٹی کے لیے، سیلف ڈیفینس کے لیے اللہ نے ان کو ایک کیپیسٹی دی ہے، طاقت دی ہے، ایک پاور دیا ہے۔ اسلام کو اللہ نے اپنے دفاع کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنی سیفٹی کے لیے اللہ نے ایک نظام اور سسٹم دیا ہے، اور یہ صرف اسلامی کے ساتھ خاص نہیں ہے، ہر ملک کا قانون ہے، ہر قوم کا قانون ہے، ہر مذہب کا قانون ہے۔ صرف اسلام کو بدنام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسری قوم اس کو یدھ کہتی ہے، کوئی اس کو لڑائی کہتی ہے، کوئی اس کو جنگ کہتی ہے، ان کا خوبصورت نام اسلام کے اندر جہاد ہے۔ اسلام کو اللہ نے یہ دیا ہے اپنی سیفٹی کے لیے، کسی پر ظلم کرنے کے لیے نہیں ہے۔ سانپ کے پاس زہر ہے تو کیا وہ ظلم کرنے کے لیے؟ بلی کے پاس اگر دانت ہے تو کیا ظلم کرنے کے لیے؟ اپنی سیفٹی کے لیے اللہ نے ہمیں یہ جو دیا ہے، اسلام کو جو دیا ہے جہاد، یہ ظلم کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا سے ظلم کو مٹانے کے لیے، ظالموں کو سبق سکھانے کے لیے، مظلوموں کو انصاف دلانے کے لیے۔ سمجھے تو بہت کچھ ہے، نہیں سمجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو دنیا والے خالی اس کا نام بدنام کرتے ہیں، کبھی لو جہاد، کبھی یہ جہاد وہ جہاد، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جہاد محنت کا نام ہے، ایک کوشش کا نام ہے، ظالموں کو سبق سکھانے اور مظلوموں کو انصاف دلانے کا نام جہاد ہے۔ اگر مظلوموں کو انصاف دلانا غلط ہے تو دنیا والے اپنی ریکارڈ میں کہہ دیں کہ پھر ان کے ہاں جو جنگیں ہوئی ہیں، جو یدھ ہوئے ہیں بڑے بڑے، سب غلط تھے۔ بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے تھے، اور آپ کی رحمت صرف مظلوموں کے لیے نہیں ہے بلکہ ظالموں کے لیے بھی ہے، صرف مومنوں کے لیے نہیں ہے بلکہ مشرکوں کے لیے بھی ہے، صرف توحید پرستوں کے لیے نہیں ہے، صرف ایمان والوں کے لیے نہیں ہے بلکہ ساری کائنات کے لیے ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجا ہے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا، لیکن اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد فرمانا یا آپ کا دشمنوں کے خلاف جنگ کرنا یا ہتھیار اٹھانا،
یہ آپ کے رحمت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ ان ظالموں کو سبق سکھانے اور مظلوموں کو انصاف دلانے کے لیے ہے جو دنیا میں کفر و شرک کی گندگی پھیلانے کے ساتھ ساتھ ظلم و زیادتی کا ننگا ناچ کیا ہوا تھا، اور کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا جس میں عورتوں پر ظلم نہیں ہوتا تھا، کوئی صبح ایسی ہوتی نہیں تھی جس میں مظلوموں کو دبایا نہیں جاتا تھا، کوئی شام ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں اور لڑکیوں کو زندہ دفن نہیں کیا جاتا تھا، کوئی ایسا دن نہیں گزرتا تھا جس میں کمزوروں کو دبانے کی فکر اور کوشش نہیں کی جاتی تھی۔ اگر دنیا میں انصاف ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گھر نہیں چھوڑنا پڑتا، صرف ایک اللہ کو ماننے کی وجہ سے صحابہ کرام کو مکہ سے مدینہ ہجرت نہیں کرنا پڑتا۔ یہ ظلم تھا، یہ دنیا کے اندر ناانصافی تھی، اس ناانصافی کو، اس ظلم کو ختم کرنے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور ان کمزوروں کو انصاف دلایا۔ تو یہ رحمت کے خلاف نہیں ہے بلکہ یہ عین رحمت ہے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ ان کا جرم کیا تھا صحابہ کا؟ قرآن کہتا ہے کہ ان کا جرم یہ تھا کہ اللہ کو مانتے تھے۔ اللہ کو ماننا اتنا بڑا جرم تھا کہ انہوں نے اپنے ملک کو چھوڑنا پڑا ان کو ظالموں کی وجہ سے۔ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو حضرت عمار بن یاسر، ان کی ماں سمیہ، ایک عورت، بوڑھی عورت جو 60-70 سال کی بوڑھی عورت تھی، ابو جہل نے تیر مار کے ختم کر دیا۔ دنیا والوں کو یہ ظلم نظر نہیں آتا، لیکن جب اللہ کے نبی انصاف کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو لوگ اس کو ظلم کا نام، دہشت گردی کا نام، بے رحمی کا نام دیتے ہیں۔